کشمیر میں اس سال اگر دیکھا جائے جو اس وقت ہارویسٹنگ سیزن چل رہا ہے، ارلی ویرائٹی جو ہائی ڈینسٹی ایپل کی عروج پر چل رہی ہے، پلوامہ میں بھی اس وقت عروج پر ہارویسٹنگ چل رہا ہے۔ اور اگر اس سال کی بات کی جائے تو ایپل کا اگر ہارویسٹنگ چل رہا ہے تو ساتھ ساتھ میں کوالٹی بھی بہتر ہے اور مارکیٹ بھی اس وقت کافی بہتر مانا جاتا ہے۔ لیکن کاشتکاروں کا یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ جو لاسٹ ایئر جو سری نگر جموں قومی شاہراہ بند ہوا تو اس کی وجہ سے جو سیب سے لدی جو گاڑیاں درماندہ ہوئی، اس سے کاشتکاروں کو کافی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس وقت ہارویسٹنگ سیزن اگر عروج پر ہے، کوالٹی بھی بہتر ہے، انہیں امید ہے کہ آمدنی بھی بہتر رہے گی۔ تاہم جو لاسٹ ایئر انہیں نقصان اٹھانا پڑا سری نگر جموں قومی شاہراہ کے بند ہونے سے، اور یہاں پر کولڈ سٹورز جو سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ میں جو کولڈ سٹورز ہے کافی تعداد میں ہے، ان کی منمانی سے بھی کاشتکاروں کو کافی مشکلات سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ جو ہماری شاہراہ ہے، قومی شاہراہ، وہ بند رہتی ہے، تو ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ وہ شاہراہ کھلی رہے 24 آورس، تاکہ ہمارا جو یہ سیب ہے پوری ہندوستان کی تمام منڈیوں میں پہنچ جائے اور اس کے لیے ٹھیک ریٹ بھی آئے گی۔ کیونکہ اگر راستہ بند ہو گیا، جو ہمارے جموں کشمیر، اگر پلوامہ کی بات کریں گے، جو ہمارے یہاں پہ کولڈ سٹوریج ہے، جتنے بھی کولڈ سٹورز ہیں، ان کے مالکان یا جو بھی بیوپاری ہیں، وہ منمانی ریٹ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں راستہ بند ہے یا کوئی اور بات کہتے ہیں کہ ریٹ کم دیتے ہیں، 70 روپے 80 روپے، جبکہ ریٹ مارکیٹ میں اس وقت چل رہا ہے 100 سے 150 تک۔ مگر جو ہمارے بیوپاری ہے یا جو اگر کولڈ سٹوریج کی بات کریں، وہ مال سستے میں لے رہے ہیں اور لوگوں کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، جتانے کی کہ راستہ بند ہے، مال باہر نہیں جا رہا ہے، گاڑیاں درماندہ پڑی ہیں۔ اس لیے ہماری گورنر صاحب سے گزارش ہے اور تمام گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ جو ہماری قومی شاہراہ ہے اس کو 24 آورس کھلا رکھیں، تاکہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو میوے میں اچھی ریٹ آئے، کیونکہ یہ ہماری مین اکنامی ہے۔ تو اگر اچھی ریٹ آئے گی تو کشمیر کی اکنامی بڑھے گی۔ کیونکہ اگر ہم پچھلے سال دیکھیں، پچھلے سال بھی سیب کے کاشت کے ہارویسٹنگ کے دوران ہی راستہ بند ہو گیا، جس سے کشمیر میں بہت برا حال ہوا سیب کی کاشت کا، مالی بحران آ گیا، جس میں ریٹ بھی کم آ گئی اور لوگوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لیے اس سال ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے اور گورنر صاحب سے کہ مہربانی کر کے جو نیشنل ہائی وے ہیں اس کو 24 آورس کھلا رکھیں، اس کی مرمت کی جائے، اور جو بھی ٹرکس رستے میں پھنسی ہوئے ہیں، فروٹ لیڈن ٹرکس، ان کو پہلے ترجیح دے اور ان کو ہندوستان کی مختلف منڈیوں میں پہنچائیں، تاکہ جو جموں کشمیر کے کاشتکار ہیں ان کو بہترین ریٹ ملے اور جو ہمارے کاشتکار ہیں وہ بچ جائیں اور ان کو ٹھیک ٹھاک ریٹ ملے اور اچھا۔ کاشتکاروں کو اس سال جو سری نگر جموں قومی شاہراہ جو بند ہوئی تھی گزشتہ سال تو کافی نقصان ہوا، تو اس سال کافی خدشات ہے میوہ کاشتکاروں کے اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے MLA راجپورہ غلام الدین میر صاحب، تو ان سے جانیں گے۔ میر صاحب، اس سے جو پہلا سال تھا، پچھلے 2-3 سال سے جو ہوتا آ رہا ہے کہ پھر جو ہمارے جو کاشتکار لوگ ہیں، جو فروٹ گروورس ہیں، ان کو پھر یہی سیب یہ ان کو ندی نالوں میں پھینکنا پڑتا ہے۔ یہ اگر اس سال بھی ہو گیا تو یہ ہمارے نہ صرف کاشتکاروں کے لیے بلکہ ہمارے کشمیر کے میر لیے صاحب، بھی لاسٹ ایئر بہت ہم نے ہی دیکھا خطرناک کہ ہوگا۔ جب روڈ بند ہوا تو اس کے بعد جو کولڈ سٹوروں کی یہاں پر منمانی دیکھنے کو ملی ہے کہ زیادہ تر پلوامہ میں ہے کولڈ سٹور، تو وہ بھی ایک مسئلہ کاشتکاروں کی۔ دیکھیے، اس کے بعد بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال چونکہ سڑک بند ہوئی اور سڑک بند ہونے کے بعد چونکہ لوگوں نے اترائی کی تھی سیبوں کی، سیزن تھا، سیب اتارنے تھے، پھر یہاں جو کولڈ سٹور کا چونکہ لاشی پورہ میں سب سے زیادہ کولڈ سٹور ہے، وہاں گاڑیوں میں سیب بھر کے لے گئے وہاں، لیکن وہاں انہوں نے منمانیاں شروع کر دی ہے۔ پیچھے 10 دن 8 دن 9 دن گاڑیاں سڑکوں پر رہی، ان کو ان لوڈ نہیں کیا گیا ہے، اور جب پھر ان لوڈ کیا گیا تو ایسے ہی رکھا گیا، نہ کولڈ سٹور میں رکھا گیا بلکہ ڈمپ کیا گیا مال۔ آج جب نکالا گیا ان کولڈ سٹور سے مال تو وہ خراب ہو گیا تھا، وہاں تو وہ جو ان کو جو ٹیمپریچر جو مینٹین کرنا تھا وہ ٹیمپریچر ہی مینٹین نہیں کیا گیا تھا، اور دوسرے جو انڈر کنسٹرکشن وہاں کولڈ سٹورز تھی انہوں نے بھی اس وقت منمانیاں شروع کر دی اور ان کو لوگوں کو کہہ دیا کہ چلو آپ سیب لاؤ یہاں سے، ہم سٹور کریں گے۔ یہی اس وقت بھی ہونے والا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ نیشنل ہائی وے اگر کسی طریقے سے یہ بند ہو گئی تو یہ منمانیاں پھر شروع ہو جائیں گی، اور میں اس کے سلسلے میں ہمارا جو ہارٹیکلچر منسٹر ہے میرا جاوید ڈار صاحب، میں اس سے بات بھی کروں گا، اور اسے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی چینل کی وساطت سے کہ یہ جو منمانیاں وہ لاشی پورہ میں ہو رہی
रही है, उन मनमानियों को रोका जाए। जो कोल्ड स्टोर वहाँ बने हैं उसको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, उन्होंने सब्सिडी हासिल की है। सब्सिडी तभी गवर्नमेंट ने दी है, इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कि ताकि जो हम उसके फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको फ़ायदा मिले। अगर फ्रूट ग्रोवर को फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो फिर क्या फ़ायदा उन कोल्ड स्टोरों का। मैं खुद भी, चूँकि लाशीपोरा ये जो कोल्ड स्टोर्स है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आ रहे हैं, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से भी बात करूँगा और खुद भी इस साल नज़र रखूंगा कि अगर कोई कोल्ड स्टोर मनमानियाँ करेगा या और कोई फ्रूट ग्रोवर्स को परेशान करने की कोशिश करेगा तो उस वक्त हम कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ज़रूर होगी। शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थे एमएलए राजपुरा, इनका यही कहना है, हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस साल जो श्रीनगर जम्मू कौमी शहर है बिला खलल जो सेब की गाड़ियों के लिए खुला रहना चाहिए और साथ साथ भी कोल्ड स्टोरों की जो मनमानियाँ हैं उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।